پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظی ترجمہ، الا کیا نہیں، تو قاتلون تم جنگ کرو گے، قومن ایسی قوم سے، نکثو جنہوں نے توڑ دی، ایمانہم اپنی قسمیں، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراجی نکالنے کا، الرسولی رسول کو، وہم حالانکہ وہ، بدعوکم انہوں نے ابتدا کی تم سے، اولا مرتن پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ تو اللہ احق زیادہ حقدار ہے، ان کی تخشوہ تم ڈرو اس سے، ان اگر کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب آپ دیکھیں اس ترجمہ پڑھ کے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے، کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ تھوڑا گھبرا رہے تھے، جنگ سے گھبرا رہے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے، بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم صرف اللہ سے ڈرو، ان مشرکین سے مت ڈرو۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا، یعنی مکہ سے نکالا انہیں، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، یعنی صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی مسلمانوں اور مشرکین کے بیچ میں، تو توڑا کس نے تھا؟ انہی لوگوں نے توڑا تھا، شروعات انہوں نے ہی کی تھی۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم مت ڈرو ان سے، بھلا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا نہیں لڑو گے تم ان سے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ پر ابھارا اور انہیں جوش اور غیرت دلائی کہ جن لوگوں نے اتنے جرم کیے ہیں کیا تم ان کے خلاف بھی نہ لڑو گے؟ پھر کفار کے 3 جرم بیان کیے کہ پہلا، انہوں نے اپنی عہد توڑ ڈالے، وہ قسمیں بھی جو عہد پختہ کرنے کے لیے کھائی تھیں، یعنی جب کوئی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہاں ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد بھی وہ بنو خزاع کے خلاف جو مسلمانوں کے حلیف تھے، بنو بکر کی اسلحہ دے کر مدد کی، حالانکہ ان کا ایسا کرنا معاہدے کے خلاف تھا۔ اب بنو بکر جو تھے وہ مشرکین کی طرف تھے اور بنو خزاع جو تھے وہ مسلمانوں کی طرف تھے، تو وہ بنو بکر اور بنو خزاع میں لڑائی ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ بنو بکر کو اسلحہ دے کر مدد کی، یعنی اگر وہ 2 قبائل بھی لڑتے ہیں تو بھی جو صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ بنو خزاع مسلمانوں کی طرف تھے اور بنو بکر مشرکین کی طرف تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسلحہ دیا تھا، اسلحہ دے کے ان کی مدد کی تھی لڑنے میں۔ تو اس طرح سے معاہدہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس کی شروعات کس نے کی تھی؟ انہوں نے ہی کی تھی، اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، آپ کو جلا وطن کرنے کا ارادہ بھی کیا انہوں نے کہ مکہ سے نکال دیں گے، تو آپ اللہ کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 30 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے محمد اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں۔ یعنی ہم سوچیں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے یا جان سے مارنے کی وہ پلاننگ کر رہے تھے، یا وطن سے نکال دیں۔ ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یعنی وہ تو اللہ کی پلاننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، ورنہ یہ تو مارنے کا ارادہ کر رہے تھے نا، یہ پلان کر رہے تھے کہ کیا قید کر لیں، کہ مار ڈالیں، کہ یہاں سے نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ انفال کی آیت میں نازل کیا۔
تو اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ تو اس طرح سے چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، لیکن اللہ نے ان کو ان کے ارادے میں ناکام کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ ہجرت کی، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، یعنی جو عہد توڑا گیا ہے اس کی شروعات انہوں نے ہی کی۔ اس کے بعد بدر، احد، خندق کی جنگوں کی شروعات انہوں نے کی۔ کیا ان جرموں کے بعد بھی ان سے نہیں لڑو گے؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے، بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔ پھر غیرت دلائی گئی کہ کیا تم دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ پھر مسلمانوں کی ہمت بڑھائی کہ تم تو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہو کہ فتح، شکست، نفع، نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اور دشمنوں سے جنگ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا، تو مسلمانوں کے دل میں کیا چل رہا تھا اس وقت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا، اور مسلمانوں کو اس طرح سے آیت نازل کر کے مسلمانوں کو سمجھایا۔